بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پسندیدہ پروگرام صورتحال کے ساتھ میں خالد مجید اور تزین اختر حاضر. آج کی صورتحال کوئٹہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. کوئٹہ میں آج متحدہ اپوزیشن کی ہیٹرک کا جلسہ ہے. پہلا بھی کل جلسہ کامیاب، دوسرا بھی کامیاب، اور آج وہاں پہ عوام نے شرکت کی اور بھرپور شرکت کی ہے. ایک طرف اپوزیشن جلسے کر رہی ہے اور کامیاب جلسے ہو رہے ہیں، دوسری طرف موجودہ حکومت کی طرف سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے سابقہ حکومت کی ایک منصوبے کا افتتاح کر دیا. اورنج ٹرین شروع ہو گئی ہے. تزین اختر صاحب، جی یہ سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے؟ ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنا جلسے، اپنے ریلیاں، اپنے جلوس کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن ہی کے کامیاب جو منصوبے تھے جو رک گئے تھے، اس منصوبے کی لاگت کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. یہ اس کو انہوں نے اون کر لیا، اس کا مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے. نہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی کیا سیاست کا رخ سیدھا میرے بھائی گو نیازی گو. آج تو وہاں پہ یہی نعرے چل رہے تھے، گو نیازی گو. ایک ٹکے کے دو نیازی، گو نیازی گو نیازی. ٹھیک ہے، تو عوام کا جمع غفیر اس میں آپ کے سامنے ہے جی. اور اس سے پہلے خود آپ کے ہی نمائندگان جو ہیں، یہ جو مارکیٹوں میں جاتے رہے ہیں جی، اور پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس دوڑ لگاتے رہے ہیں، کیونکہ لوگ اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں. اور کیوں نہ دے، ان لوگوں نے جو مہنگائی کی ہے اس کی وجہ سے عام آدمی کا چولہا بجھ چکا ہے. بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ہم پریشان ہیں میرے بھائی. عام آدمی، ہم بھی عام میں ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک مطلب جرنلزم میں ہیں اور ہماری ذرا چلو سے ہے کہ تھوڑی سی، تو ہم بھی پریشان ہیں. ہم نے بھی تو ایک بھرم ہی رکھا ہوا ہے نا، ورنہ تو ہم اس وقت اپنی بچتیں خرچ کر رہے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو اب ککڑیاں تو میں پال نہیں سکتا اب اس مرحلے پہ. آپ ہی میرا مذاق اڑائیں گے بھئی یہ تزین صاحب آپ انڈے پالیں گے، بچے ہوں گے، ککڑیاں اور کٹھے آپ نے پالنے شروع کر دیے، تو بہتر ہے آپ گنڈیریاں ہی لگا لیتے. تو اس پہ ویسے میں نے ایک مذاق بھی ان کا بنایا ہوا ہے کہ جب صحافی کہتے ہیں بھئی ہم مرنے والے ہیں اور آپ نے اخبارات بند کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا آگے سے کہ آپ کوئی اور کام کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کا تو میں نے مذاق بھی بنایا ہوا ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں عام آدمی کی طرح، یا پھر ہم بھی کوئی یہ نشہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اور شاید میں نے بات بھی کی تھی کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹروں میں، یہ میں بلوچستان کے کسی دور افتادہ علاقے کی بات نہیں کر رہا جی، یا کراچی کے کسی گوٹھ کی بات نہیں میں کر رہا، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، کیپٹل. ٹھیک ہے، اس کے جو پوسٹ سیکٹر ہیں اس میں 500 روپے کی آپ کو آئس کی ڈبی بھرے ہوئے سگریٹ جو ہیں پیک وہ دستیاب ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں مذاق میں، جب وہ کہتے ہیں صحافی کوئی اور کام کر لے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پھر ہم آئس کے سگریٹ بھر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی بک رہے ہیں نا، لوگ خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صورتحال یہ ہے. لیکن ہم شاید یہ کر بھی نہیں سکتے. نہیں، وہ تو ظاہر ہے مذاق میں ہے نا، ہم بات کر سکتے ہیں، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا. ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو پس گیا ہے، جو مجبور ہو گیا ہے، بھوک میں، یہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اگر آپ بھوک کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے تو آپ حرام کھا کے اپنی جان بچا لیں. ٹھیک ہے، اب اس کو میں اور آپ تو ایک اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے، جو ایک سادہ آدمی ہے، وہ تو چھرا ہی اٹھائے گا نا. بالکل. ٹھیک ہے، اور وہ راہزنی کرے گا اور موبائل چھینے گا اور لوگوں کو لوٹے گا. اچھا، راولپنڈی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ رات کو لائٹ بند ہو جاتی ہے اور 2 گھنٹے لائٹ بند رہتی ہے. ان علاقوں میں یہ وارداتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ گیا کہ پولیس خود ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اتھارٹیز میں سے لوگ ملے ہوئے ہیں. اچھا، ہم واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی. ہیٹرک ہو گئی اپوزیشن کی، بہت بڑا جلسہ جاری ہے کوئٹہ میں اور خطابات جاری ہیں. اور جو آپ نے کہا لاہور کا اورنج ٹرین منصوبے کی آپ بات کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا. وہ افتتاح کر دیا عثمان بزدار صاحب نے. وہ افتتاح کرنے کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں تھا نا، کیونکہ اس کے اوپر پیسے لگے ہوئے ہیں. وہ ایک کنسٹرکشن ہوئی ہے، سب کچھ آ چکا ہے، اور منصوبہ ہے چائنا کا جس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارا صرف یہ سی پیک اور یہ $1 بلین منصوبے نہیں ہیں، اس کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک مفادات ہیں جی، مستقبل کے ہمارے منصوبے ہیں. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اپوزیشن نے وہاں پہ طاقت کا مظاہرہ کیا کوئٹہ میں، اور دوسرا لاہور میں انہوں نے جو افتتاح کیا ہے اس سے بھی مسلم لیگ نون کا ایک گراف بلند ہوا ہے، کیونکہ یہ منصوبہ بہرحال ان کا تھا. یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ منصوبہ $165 ارب کا تھا، یہ 300 ارب پہ پہنچ گیا ہے دیر ہونے کی وجہ سے. بالکل صحیح کہا. یہ دیکھیں ذرا، اس کے بارے میں ریٹیں ہوتی رہیں، انکوائریاں بٹھا دی گئیں. جی ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے منصوبہ التوا کا شکار ہوا، اور 135 ارب پھر اضافی ہوگی نا، 135 ارب زیادہ ہو گئی. ابھی یہ 1.5 کروڑ روپیہ بچانے کے لیے ان عقل مندوں نے 750 بندے ریڈیو سے نکالے. تو ادھر آپ نے 135 ارب جو ہے یہ ریٹیں ہیں، اور یہ ساری جو انکوائریاں وغیرہ تھیں یہ انہوں نے کروائی تھی نا، جو آج افتتاح کروا رہے ہیں. تو اگر یہ نہ کرتے تو وہ اتنے میں ہی مکمل ہو جاتا. تو بہرحال یہ ایک، اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی، کہ چائنا کے تعاون سے یہ منصوبہ چونکہ اس پہ لاگت ہو گیا افتتاح. اب ایک جو بات چلتی رہی ہے کہ سی پیک پہ انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کوشش کی کہ یہ تاثر جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے، لیکن ناکام ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بات کرنا ان کو آتا نہیں ہے، تو بات کو ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی حال ہی میں حیدرآباد اور کراچی موٹر وے کا ٹھیکہ ہوا ہے، جی، جو کہ سی پیک کے پروجیکٹ میں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ٹھیکہ ہوا ہے، اور اس میں کسی چینی کمپنی نے حصہ نہیں لیا. اچھا، ٹھیک ہے، وہ ایک ترک کمپنی ہے اور ایک پاکستانی کمپنی ہے، اس کے ساتھ بڑا حصہ ایک ترک کمپنی کا ہے. ان کو یہ ٹھیکہ الاٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جو مطلب کہ اس فیلڈ سے متعلق جو باخبر لوگ ہیں نا، جو کہ بڑے بزنس مین ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، یا جو ان چیزوں پہ سی پیک کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی اطلاع ہے کہ اس میں چینی سفارت خانے نے باقاعدہ اپنی تمام کمپنیوں کو منع کیا کہ اس پروجیکٹ میں آپ نے بڈنگ میں حصہ نہیں لینا، اور انہوں نے نہیں لیا. کوئی کمپنی نہیں اس میں شامل ہوئی، اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ چین کو ایوائڈ کر رہی ہے، چین کو ناراض کر رہی ہے، اور اس حکومت نے سی پیک کے اوپر کام کی رفتار بند کر دی ہے. ٹھیک ہے، وہ اور کیوں بند کر دی ہے، وہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اس کے جو باقی امریکہ کا یہاں پہ جو سعودی عرب ہے، نمائندہ سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، ان کے پریشر کے اوپر موجودہ حکومت نے ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ جو پاکستان کا ہے اس کو ناراض کر رکھا ہے، اور یہ سی پیک کے پروجیکٹ پہ کام بھی روک دیا ہے. اچھا، سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے چل تو رہا ہے، لیکن وہ کچھوے کی چال پہ ہے. پہلے ذرا بہت فاسٹ تھا، اور آج کل بالکل سلو ہو گیا ہے. جیسے صاحب ہر طرف سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بیانات آتے رہے ہیں، اور ہم لوگ پہلے بھی اس بات پہ کڑ رہے تھے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایک حادثہ ہو بھی چکا ہے کوئٹہ میں. جی، اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ہی کے پروگرام میں 2 ہفتے پہلے، یا 12-13 دن ہوئے ہیں، 2 ہفتے تقریباً، آپ ہی کا پروگرام تھا جس میں ہم نے شیخ رشید کی اس پریس کانفرنس پہ بات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن باز آ جائے یہ جلسوں سے، کرونا بھی ہے اور دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے. جی، اور ہم نے بات کی تھی کہ بھئی یہ انڈائریکٹلی شیخ صاحب دھمکی دے رہے ہیں، ہاں جی، اپوزیشن کو، کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہارے جلسوں میں سانپ چھوڑ دیں گے. ہم یہ نہیں کہتے بم پھوڑ دیں گے، سانپ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر کرنٹ والا پانی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پھر یہ دیکھا کہ ابھی 3 روز پہلے جی، نیکٹا جو کہ بالکل ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے
दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इदारों के दरमियान। वैसे तो नेक्टा के ऊपर भी बड़ी बात हो सकती है, तो जब से कायम हुआ है उसकी कोई कारकर्दगी और कोई उसकी चीज़ है कोई नहीं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन आना शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उसमें थ्रेट अलर्ट किया है उन्होंने कि जी कोयटा में पीडीएम का जो जलसा है उस पर दहशतगर्द हमला कर सकते हैं, हाँ जी, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो टारगेट हो सकती हैं। तो ये जो हमने 12 दिन पहले बात की थी वो साबित हो गई है जी। और आज कोयटा का जलसा हो रहा है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है, आगे भी हमारी दुआ तो यही है, हाँ। और हम यही चाहते हैं, लेकिन मेरे और आपके चाहने से क्या होता है मेरे भाई, वो तो जिन्होंने करना है उनके चाहने ना चाहने से है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जेयूआई बड़ी स्ट्रांग है वहाँ पे, तो उम्मीद है कि उन्होंने अपना कुछ सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा बनाया होगा, और वहाँ पे अगर किसी ने कोई अटेम्प्ट करनी भी है तो वो नाकाम होगी। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं सूरत हाल में, और सूरत हाल देखते रहिए। ब्रेक के बाद खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सूरत हाल में दोबारा खुश आमदीद। तज़ीन अख्तर साहब जी, जलसा कोयटा में हो रहा है, ठीक है जी, और मुतहदा अपोजिशन वहाँ पे मौजूद है। एक बड़ी अहम बात है कि वहाँ पे जाके काफ लीग के सूबाई सदर ने नून लीग को पसंद किया और शमूलियत इख्तियार कर ली। ये बड़ी अजीब सी कामयाबी और बड़ी अजीब सी वो सूरत हाल है। इससे पिछला दौर भी एक हमें याद है कि जिस वक्त काफ लीग पहले भी इससे कुछ अर्सा पहले मुतासिर हुई थी। जी जी बिल्कुल। किस नज़र से देखें हम? बिल्कुल देखें, अब चीज़ें वो रिवर्स हो रही हैं ना जी। इमरान खान साहब ने कहा जी धांधली हुई है, 35 पंक्चर लगे हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने एक छिंज डाल दी। छिंज समझते हैं? छिंज, जी जी जी। छिंज हमारे इलाके में, ये सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में छिंज कहते हैं एक ऐसी जिद को और एक ऐसी लड़ाई को जिसका कोई मंतकी अंजाम कोई नहीं होता। हाँ जी। छिंज का मतलब होता है कि मैं तो लड़ना ही लड़ना है, हाँ जी, या मैं तो शिकायत ही करनी है, ठीक है। तो इन्होंने छिंज डाल दी और फिर ये धरना लेके चल पड़े जी, ठीक है। 3 महीने इधर बैठे रहे और बिल फाड़ दिए, सिविल नाफरमानी, आग लगा दी, सब कुछ, ठीक है। फिर एक और काम हुआ था, ये तो खैर सबको पता है, वो भी पता है जो दूसरी बात करूंगा मैं, लेकिन शायद वो अभी हादसे में उस तरह ना हो। बलूचिस्तान में सनाउल्लाह ज़ाहरी की हुकूमत थी, PMLN की, बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, और सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे, हाँ जी, ठीक है। 2 चीज़ें थी, एक तो सेनेट के इलेक्शन और दूसरा मुस्लिम लीग नून को डाउन करना बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान में। और ठीक हुकूमत चल रही थी, काम आगे बढ़ रहा था, तो अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो को खड़ा किया गया, ठीक है। ये मकरान से ये MPA मौसूफ मुंतखब हुए थे, और इन्होंने, आपको पता है कि ये कितने वोट लेके बलूचिस्तान की असम्बली में गए थे, और फिर ये वज़ीर आला बने? 500 वोट। अच्छा, यानी 400 और कुछ वोट थे, हम इनको ग्रेस मार्क्स दे के 500 वोट कह रहे हैं, अच्छा, ठीक है। ये 500 से कम वोट लेके मकरान से MPA बने थे अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो साहब, ठीक है। इनके और भी कहानियां हैं, मैं अपनी वेबसाइट पे दे चुका हूं, तो वो खैर वो अभी हमारा मौजू नहीं है। तो अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो को खड़ा करके सनाउल्लाह ज़ाहरी की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, ठीक है, और ये काफ लीग के थे। अब जब ये अपोजिशन की एक तहरीक की सूरत में एक रिवर्स चीज़ चली है, ठीक है, अमल का रद्द अमल भी इसको लोग कह रहे हैं, जाहिर है, अमल का हर अमल का रद्द अमल होता है, भी कह रहे हैं। तो उसी तरह अब बलूचिस्तान से
ایک یہ اشارہ ملا ہے پہلا، ہاں جی، کہ جس طرح نون لیگ کو ڈاؤن کرنے کے لیے بلوچستان ہی سے کام شروع ہوا تھا اور کاف لیگ نے ڈالا تھا نون کے خلاف، اب کاف لیگ کا صوبائی صدر نون لیگ میں گیا ہے، اس کا مطلب ہے اب وہاں سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کاف لیگ جو ہے وہ وہاں پہ اس کو نیچے کیا جا رہا ہے، نون لیگ کا نے وہاں پہ ایک وکٹ گرائی ہے کاف لیگ کی، وہی یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ تو پی ٹی آئی تھا لیکن وکٹ جو ہے وہ کاف لیگ کی گر گئی۔ لیکن وہ بلوچستان میں پی ٹی آئی نہیں ہے نا، بلوچستان میں جے یو آئی ہے، نون ہے، کاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جعفر مندوخیل صاحب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب یہ اور آگے چیزیں بڑھتی ہیں، یہ میجر طاہر صادق صاحب جو چودھری برادران کے عزیز ہیں وہ اب مزید کوئی بات کرتے ہیں۔ چودھری برادران بذات خود جو کاف لیگ کے صدر ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ اس پہ کس طرح اب سامنے آتے ہیں، جبکہ خود ان کی بھی گریونسز ہیں پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی سے اور حکومت عمران خان سے۔ اچھا، اگر یہ میں نہ مانوں والی ضد نہ چلتی اور کسی اسٹیج پہ آ کے اگر یہ فراغ دلی کا مظاہرہ کر دیا جاتا اور پرویز الہی صاحب کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیا جاتا اور ان کو پنجاب کا سی ایم بنا دیا جاتا، تو کیا سمجھتے ہیں کوئی حالات میں کوئی تبدیلی نظر آتی؟ یہ سوال آپ پہلے بھی ایک پروگرام میں کر چکے ہیں۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے میری یادداشت ابھی بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ نہیں یہ بھی میں نے ریلیونٹ کیا ہے، حالانکہ میرے پاس بادام کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہیں وہ میں نے اس لیے کیا مہنگا ہو گیا کیونکہ کاف لیگ وہ والی بھی اور ادھر سے ان کا بھی میجر طاہر صادق صاحب کے حوالے سے بھی۔ آپ نے یہ سوال پہلے میں عرض کرتا ہوں نا، آپ نے صحیح بات کی ہے، آپ نے جو تجربہ کار بندہ ہو جی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تو یہی تو بدبختی ہے عمران خان صاحب کی، بدقسمتی ہے ان کی کہ ان کو مطلب یہ کوئی چھوٹا موقع ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو بندے جو ہیں امپائر وہ آپ پہ مہربان ہیں، نہیں بھائی، یہ ملک 22 کروڑ کا ملک آپ پہ مہربان ہوا، یہ بھی چھوٹی بات ہے میرے عزیز بھائی، آپ پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، آپ کو نیابت دی، 22 کروڑ مسلمانوں کے ملک کے اوپر، نیوکلیئر پاور کے اوپر آپ کو رہبر بنا کے بٹھا رہی ہے قدرت اللہ میاں، تو آپ کو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں جی میرے گھر میں ایک پہنچا ہوا بندہ موجود ہے، پھر بھی آپ کو سینس نہیں ہے۔ تو جو گورننس ہوتی ہے حکمرانی یہ نہیں ہوتی کہ میں حکمران ہوں، حکمرانی یہ ہے کہ میں کیسا انتظام چلا رہا ہوں ملک کا، انتظام کا نام حکمرانی جو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود گلیوں میں نکل کے دیکھتے تھے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جو غریب تھے ان کی مدد کا نظام قائم کیا، یہ ہے پہنچانا ان کے، یہ ہے حکمرانی، یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہنا کہ جی اگر نیل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا ہوگا تو میری پکڑ ہوگی، میری ایسی باتیں ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو انہوں نے ضائع کیا ہے، ان کے تجربے سے یہ فائدہ اٹھاتے، پنجاب بھی اچھا چلتا، اس کا وفاق کو بھی فائدہ ہوتا، اور سیاسی سطح کے اوپر بھی ان کا ساتھ جو ہے وہ خان عمران خان صاحب نیازی کو بہت مضبوط کرتا۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ خان صاحب کو اب انہوں نے جو ان کو مشاورت کے لیے کون سے بندے چاہیے، طاہر اشرفی صاحب جیسے، اب وہ مڈل ایسٹ کے لیے خصوصی نمائندہ ہیں، یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ ایک مذاق یا اس کو مذاق سے زیادہ سنجیدہ بات ہے، لیکن اس کو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ایک بات چل رہی ہے، انہوں نے یہ کہا تقریر میں اپنے خطاب میں فرمایا کہ جی لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے مسائل کو کیا سمجھیں، تو اس کے حوالے سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کے بیٹے بھی تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ کو مجھے اور بہت آپ سارے ڈھونڈ کے دیکھ، آپ جو ہے نا، آپ ڈھونڈ کے ایسی چیزیں لاتے ہیں جن سے خان عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بات ہو۔ ویسے یہ بات حقیقت ہے کہ خان صاحب کا جو انداز سیاست ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں، چونکہ روٹین والا نہیں ہے، لیکن اس میں لطیفے بہت زیادہ بنتے ہیں۔
ہم کتنی بار بات کر چکے ہیں کہ کوئی ان کو لکھ کر دیا کرے، تقریر ان کو لکھ کر دیا کرے. یہ فی البدی بولتے ہیں تو اس میں بہت سے لطیفے بنا لیتے ہیں جس سے بعد میں سبکی ہوتی ہے ان کی. انہوں نے کہا ہے اپنے تازہ خطاب میں کہ یہ نواز شریف بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹے بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بیٹے، وہ کیا جانے پاکستان میں کس بھاؤ بک رہی ہے. یہ تھا ان کا مفہوم. تو اس پہ پھر ان کا ظاہر مذاق ہی بننا تھا، کیونکہ خان صاحب کے اپنے بیٹے بھی لندن میں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی بات جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور اسی لیے وہ لکھے ہوئے کا ہم کہتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ اتنی زیادہ یہ چیزیں اٹیچ ہو گئی ہیں لطیفوں والی کہ اب لوگوں نے ان کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے. اگر وہ وزیر اعظم رہتے ہیں تو پورے پاکستان کے لیے، اور نہیں رہتے تو خود ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے. اچھا تزین اختر صاحب، اپوزیشن نے آج پھر اعلان کیا ہے کہ اب ہم اپنی تحریک جو ہے، ابھی تو تیسرا جلسہ ہے، اب انہوں نے تحریک کا لفظ استعمال کیا ہے آج مولانا فضل الرحمان نے، کہ اب ہماری تحریک اور تیزی سے آگے بڑھے گی اور ہم ٹف ٹائم دھرنے کی طرف ہم جائیں گے. پہلے انہوں نے تحریک کہا، پھر انہوں نے کہا جی اب ہم اس کا ٹف ٹائم دیں گے. وہ ٹف ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں تحریک تو یہ شروع سے ہے نا. پی ڈی ایم جو ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جی وہ تحریک تو اے پی سی جس دن ہوئی 20 تاریخ کو، اس دن سے ہے. تو اب ٹف ٹائم جو ہے تحریک سے آگے پھر مجھے تو دھرنا ہی نظر آتا ہے. اور وہ دھرنا ہم کہاں پہ دیں گے؟ اسلام آباد میں دیں گے. مطلب ہم لازمی تو اسلام آباد ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، کراچی لاہور میں تو بنتا بھی نہیں ہے، اسی جگہ بنتا ہے. وہی بات ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہو رہی ہیں. آپ نے جو گیند ماری تھی دیوار پہ، اب وہ واپس تو آنی ہے نا. تو وہ اب واپس آ رہی ہے. اسی میں یہ بلوچستان میں کاف لیگ والی بھی تبدیلی ہے. اسی میں یہ جو ٹف ٹائم ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد ہی میں یہ ایک بڑے دھرنے کا پروگرام بنائیں گے. اور اس کے اچھا میرے خیال میں شاید پہلے کوئی ریلیاں شروع کریں اور اس کے بعد دھرنے کی طرف آئیں. یہ ہو سکتا نہیں، ممکن ہے کہ یہ جلسوں سے کے بعد اب لانگ مارچ ہو. ہاں جی، کراچی سے اسلام آباد یا پشاور سے لاہور، اور بیچ میں اسلام آباد پنڈی بھی آ جائے. تو ریلیاں، یعنی پہلے موومنٹ تحریک، پھر ریلیاں، پھر لانگ مارچ، اور اس کے بعد دھرنا ہو سکتا ہے. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے صورتحال. ہماری دعا ہے کہ کوئٹہ میں ہونے والا اپوزیشن کا جلسہ خیریت سے ختم ہو، اور اس کے سب بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے وہ سب کچھ بہتری کی طرف ہو، جو بہتر ہو وہ ہونا چاہیے. دیکھتے رہیے صورتحال. خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.